TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ ٹورنٹو پبلک ہیلتھ نے سفارش کی ہے کہ شہر میں اسکول بورڈز غیر نصابی سرگرمیوں، فیلڈ ٹرپس اور مخلوط کھیلوں کو ستمبر کے لیے روک دیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو پبلک ہیلتھ نے سفارش کی ہے کہ شہر میں اسکول بورڈز غیر نصابی سرگرمیوں، فیلڈ ٹرپس اور مخلوط کھیلوں کو ستمبر کے لیے روک دیں۔ میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا نے بدھ کو ایک ٹی وی نیوز چینل کو بتایا کہ یہ سفارش ٹورنٹو کی موجودہ صورتحال کے مطابق ہے۔ ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لیتی رہے گی اور مناسب طور پر سفارش کو ایڈجسٹ کرے گی۔ ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے کہا کہ وہ موسم خزاں میں غیر نصابی سرگرمیاں شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بورڈ نے کہا کہ وہ سرگرمیاں دوبارہ اس وقت شروع کریں گے جب طلبہ کلاس روم میں واپس آئیں گے۔ گزشتہ ہفتے ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ موسم خزاں میں غیر نصابی سرگرمیاں شروع کرنے کا آہستہ آہستہ اور ذمہ داری سے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بورڈ نے کہا کہ وہ سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے جب طلبہ کلاس روم میں واپس آئیں گے۔ TDSB نے بدھ کو ٹویٹر پر والدین کو ایک تازہ ترین سفارش کے بارے میں نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ انٹیریو حکومت کی جانب سے 30 ستمبر کو عام تعطیل نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کینیڈا میں رہائشی اسکولوں کے المناک واقعے کی یاد میں جولائی میں ایک سرکاری چھٹی کا اعلان کیا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انٹیریو حکومت کی جانب سے 30 ستمبر کو عام تعطیل نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت تصدیق کرتی ہے کہ انٹیریو 30 ستمبر قومی سچائی اور مصالحت کا دن ہے، لیکن اس دن حکومت کی طرف سے چھٹی نہیں ہوگی۔ منسٹر فار انڈیجنس افیئرز گریگ رکفورڈ کے ترجمان نے کہا کہ سچ اور مصالحت کا قومی دن اس سال صوبائی عام تعطیل نہیں ہے۔ فیڈرل ریگولیٹڈ ملازمین جیسے وفاقی حکومت اور بینک ملازمین کینیڈا لیبر کوڈ کے تحت چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وفاقی طور پر منظم کاروباری ادارے ملازمین کو چھٹی دے سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کینیڈا میں رہائشی اسکولوں کے المناک واقعے کی یاد میں جولائی میں ایک سرکاری چھٹی کا اعلان کیا تھا۔ 30 ستمبر کو قانونی چھٹی کے طور پر نہ منانے کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ انٹیریو میں اسکول کھلے رہیں گے۔ انٹیریو فی الحال 9 عوامی تعطیلات کو تسلیم کرتا ہے، جن میں نئے سال کا دن، فیملی ڈے، گڈ فرائیڈے، وکٹوریہ ڈے، کینیڈا ڈے، لیبر ڈے، تھینکس گیونگ ڈے، کرسمس ڈے اور باکسنگ ڈے شامل ہیں۔ چین کی جانب سے صارفین کو گمراہ کرنے کے الزام میں کینیڈین کمپنی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چین کی جانب سے صارفین کو گمراہ کرنے کے الزام میں کینیڈین کمپنی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ٹورنٹو میں قائم کینیڈا گوز ہولڈنگز انکارپوریٹڈ چین میں مشکلات کا شکار ہے۔ چین نے گرم ملبوسات بنانے والی کمپنی کو صارفین کو اس میں استعمال ہونے والے مواد کے بارے میں مبینہ طور پر گمراہ کرنے پر جرمانہ عائد کیا ہے اور کمپنی پر چینی اشتہاری قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ چین کے ریگولیٹر نیشنل انٹرپرائز کریڈٹ انفارمیشن پبلسٹی سسٹم نے کمپنی پر $4.5 جرمانہ عائد کیا، جو تقریباً $88,202 کے مساوی ہے۔ کمپنی کے دعوے پر شکایت مراکز ہیٹرائٹ ڈاؤن کی ٹرم استعمال کرتا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ کمپنی اپنی زیادہ تر مصنوعات میں دیگر اقسام کے مٹیریل کا استعمال کرتی ہے۔ کمنٹری میں کہا گیا ہے کہ مرکزی فلنگ عام بطخ کے مٹیریل سے کی جاتی ہے، لیکن اس کی قیمت ہر جگہ پر ہزاروں یوان ہے۔ کیا کینیڈین گوز ڈاؤن جیکٹ واقعی گرم ہے؟ کمپنی نے کہا کہ ایک آن لائن پارٹنر کی ویب سائٹ پر تکنیکی غلطی سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے۔ اس سال کے اوائل میں ہمارے ایشیا بحر الکاہل خطے میں ایک شراکت دار سائٹ ٹی مال پر متن میں غلطی پائی گئی تھی۔ ای میل میں کہا گیا ہے کہ غلطی کو فوری طور پر درست کر دیا گیا۔ دسمبر 2018 میں وینکوور ہوائی اڈے پر ہواوے کے ایگزیکٹو مینگ وینزو کی حراست کے بعد سے کینیڈا اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ امریکہ وینزو کی نیو یارک حوالگی چاہتا ہے، جہاں اسے دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا ہے۔ BC سپریم کورٹ میں سماعت 18 اگست کو اختتام پذیر ہوئی، جس میں جج کا فیصلہ اکتوبر کو متوقع ہے۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,72,130 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,33,466 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,134 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,68,198 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,72,130 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,579 ہے۔
کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,95,155 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,297 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,64,564 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,434 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,72,338 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,847 ہے۔ ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات دے کر افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ جلال الدین حقانی کے اہل خانہ کو بلیک لسٹ میں شامل رکھنا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پینٹاگون کی جانب سے افغان کابینہ کے کچھ ارکان، جن میں جلال الدین حقانی کے اہل خانہ کو بلیک لسٹ میں رکھے جانے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسلامی امارات حقانی خاندان کے افراد کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کو دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کرتی ہے، جو نہ ہی افغانستان اور امریکہ کے مفاد میں ہے۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات دے کر افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات دے کر امریکہ ماضی کے ناکام تجربات کی غلطیاں دہرا رہا ہے، جو خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا اس طرح کی پالیسی فوری طور پر سفارتی سطح پر تعاون کے ذریعے واپس لی جائے۔ کابل ایئرپورٹ سے امریکی شہریوں سمیت 200 مسافروں کو لے کر ایک پرواز قطر روانہ ہو گئی۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد سے کابل ایئرپورٹ سے غیر ملکیوں کے انخلا کی یہ پہلی پرواز ہے۔ طالبان حکمرانوں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع حامد کرزئی ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے باہر لگے بورڈز کو ہٹا کر وہاں کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان 7 ماہ میں پہلا رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے مابین امریکہ چین تنازع سے بچنے کے لیے بات چیت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان 7 ماہ میں پہلا رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان امریکہ چین تنازع سے بچنے کے لیے بات چیت کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو میں صدر جو بائیڈن نے زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مسابقتی ماحول مستقبل میں کسی غیر ارادی تنازع کی شکل اختیار نہ کرے۔ چینی نشریاتی ادارے کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان آزادانہ ماحول میں کھلی اور تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس سے پہلے فروری میں دونوں رہنماؤں کے درمیان لگ بھگ 2 گھنٹے بات ہوئی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر غور کر رہے ہیں، طالبان کے وعدوں پر عمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیڈ پرائس نے کابل سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، طالبان حکام کے ایسے مزید اقدامات پر عالمی برادری خوش ہوگی۔ پرامن انخلا کے معاملے پر طالبان نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ قبل ازیں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد عسکریت پسند تنظیم القاعدہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ القاعدہ نے 20 سال پہلے افغانستان کو امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے بیس بنایا تھا۔ وہ ہمارے انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں اس طرف ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا القاعدہ کے پاس افغانستان میں دوبارہ پنپنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ چاہے وہ صومالیہ ہو یا ایسے علاقے جہاں حکومتوں کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے، القاعدہ خود کو منظم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آسٹن نے کہا کہ ہم نے طالبان قیادت پر باور کرا دیا ہے کہ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,40,53,437 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,21,294 ہو گئیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,40,53,437 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,21,294 ہو گئیں، جبکہ 20,06,53,244 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,74,547 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,15,61,156 ہو چکی ہے۔ امریکہ کی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے ماسک نہ پہننے پر جرمانہ دگنا کرنے کا اعلان کر دیا۔ TSA کا کہنا ہے کہ ماسک نہ پہننے پر پہلی مرتبہ $500 سے $1,000 جرمانہ ہوگا، جبکہ ماسک پہننے کے حکم کی متعدد بار خلاف ورزی پر $1,000 سے $3,000 جرمانہ ہوگا۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,42,046 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,31,63,004 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,85,205 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,09,58,899 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 59,170 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 65,90,414 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,604 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,45,727 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔